السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، میں امید کرتا ہوں خدا کی ذات سے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی تیاری کو زور و شور کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ ساتھیوں، میں جنید رضا آپ تمام ساتھیوں کا اپنے یوٹیوب چینل آن لائن اردو 99 پر استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ ساتھیوں، آج کے کلاس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام ساتھیوں کو پھر وہی شعر یاد دلانا چاہوں گا کہ منزل کی جستجو ہے تو کر جہد مسلسل، منزل کی جستجو ہے تو کر جہد مسلسل، یوں مفت میں چاند ستارے نہیں ملتے۔ دوستوں، آپ ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن اردو 99 پر پہلی بار جڑ رہے ہیں تو ساتھیوں، میں آپ سے مؤدبانہ درخواست کروں گا آپ اس چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں۔ ساتھیوں، آج کے کلاس کو اسی شعر کے ساتھ شروع کرتا ہوں کہ منزل کی جستجو ہے تو کر جہد مسلسل، منزل کی جستجو ہے تو کر جہد مسلسل، یوں مفت میں چاند ستارے نہیں ملتے، یوں مفت میں چاند ستارے نہیں ملتے۔ ساتھیوں، آج کے کلاس میں آپ کو جملہ سے روبرو کراؤں گا۔ ساتھیوں، اس سے پہلے میں آپ کو کہوں گا آؤ اردو سیکھیں اور سکھائیں۔ آپ اس عبارت پر غور کریں گے، آؤ اردو سیکھیں اور سکھائیں۔ ساتھیوں، آؤ اردو سیکھیں اور سکھائیں۔ ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ جو علم ہمارے پاس ہے ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ ساتھیوں، آئیے آج ہم اس عبارت پر پھر سے غور کریں، آؤ اردو سیکھیں اور سکھائیں، آؤ اردو سیکھیں اور سکھائیں۔ ساتھیوں، آپ عزم کریں، ارادہ کریں کہ جو علم آپ کے پاس ہے آپ دوسروں تک پہنچائیں گے۔ ساتھیوں، یہی ان کا حق ہے۔ اردو قواعد کے اندر میں ساتھیوں میں آج آپ کو جملہ سے روبرو کراؤں گا۔ ساتھیوں، اردو قواعد کے اندر میں جملہ کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ ساتھیوں، اردو قواعد کے اندر میں جملہ کا کیا مقام ہے؟ ساتھیوں، جملہ کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ ساتھیوں، اردو قواعد کے اندر میں آج آپ کو جملہ سے روبرو کراؤں گا۔ ساتھیوں، جملہ جس سے انگریزی کے اندر سینٹینس کہتے ہیں۔ ساتھیوں، جملہ کو انگریزی کے اندر سینٹینس کہا جاتا ہے، جبکہ اسی جملہ کو ہندی میں واکیہ کہتے ہیں۔ ساتھیوں، اسی جملہ کو ہندی کے اندر میں واکیہ کہا جاتا ہے، جبکہ اسی جملہ کو انگریزی کے اندر سینٹینس کہتے ہیں۔ جملہ کی تعریف کیا ہوگی؟ واکیہ کسے کہتے ہیں؟ ساتھیوں، جملہ کسے کہیں گے؟ الفاظ کا وہ مجموعہ جن سے بات مکمل واضح ہو جائے۔ ساتھیوں، الفاظ کا وہ مجموعہ جن سے بات مکمل واضح ہو جائے، بات صاف ہو جائے اور بات پوری طریقے سے سمجھ میں آ جائے، ساتھیوں اسے ہم جملہ کہیں گے۔ ساتھیوں، اس کی تعریف ہے الفاظ کا وہ مجموعہ، ساتھیوں الفاظ کا وہ مجموعہ جن سے بات مکمل واضح ہو جائے جملہ کہلاتا ہے۔ ساتھیوں، غور کریں گے آپ جملہ کسے کہیں گے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے جملہ کی تعریف کیا ہوتی ہے، جملہ کسے کہیں گے، ساتھیوں تو آپ بلا جھجک کہہ سکتے ہیں کہ الفاظ کا وہ مجموعہ جن سے بات مکمل واضح ہو جائے، بات صاف ہو جائے، ساتھیوں جملہ پوری طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ ساتھیوں، جملہ کو ہی انگریزی کے اندر سینٹینس کہتے ہیں، جملہ کو انگریزی کے اندر سینٹینس کہا جاتا ہے، جبکہ جملہ کو ہندی میں واکیہ کہتے ہیں۔ جملہ کسے کہیں گے؟ الفاظ کا وہ مجموعہ جن سے بات مکمل واضح ہو جائے جملہ کہلاتا ہے۔ ساتھیوں، جیسے مجھے شام سے پہلے ہی یہ کام مکمل کر لینا ہے، مجھے شام سے پہلے ہی یہ کام مکمل کر لینا ہے، اچھی کتاب بار بار پڑھی جاتی ہے۔ ساتھیوں، آپ اس جملہ پر غور کیجئے، اچھی کتاب بار بار پڑھی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، اقبال کی نظموں میں مشاہدے کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ ساتھیوں، آپ اس جملہ پر بھی غور کیجئے، اقبال کی نظموں میں مشاہدے کی گہرائی بہت زیادہ ہے، اقبال کی نظموں میں مشاہدے کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ ساتھیوں، ہماری قومی شاعری میں خاص طور پر محبت کا پیغام دیا گیا ہے۔ ساتھیوں، اس جملہ پر آپ غور کیجئے، ہماری قومی شاعری میں، ساتھیوں ہماری قومی شاعری میں خاص طور پر محبت کا پیغام دیا گیا ہے۔ ناول میں جذبات کی عکاسی ضروری ہے۔ ساتھیوں، اس جملہ پر آپ غور کیجئے، ناولوں کے اندر جذبات کی عکاسی لازمی ہے، ساتھیوں ضروری ہے۔ ساتھیوں، آپ پھر غور سے سنیں گے، مجھے شام سے پہلے ہی یہ کام کر لینا ہے۔ ساتھیوں، مجھے شام سے پہلے ہی یہ کام کر لینا ہے۔ ساتھیوں، اس جملہ سے یہ بات واضح ہے، صاف ہے کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے یہ کام کو مکمل کر لینے کا ارادہ ہے۔ ساتھیوں، اسی طریقے سے اچھی کتاب بار بار پڑھی جاتی ہے۔ ساتھیوں، اچھی کتاب بار بار پڑھی جاتی ہے۔ ساتھیوں، اچھی کتاب بار بار پڑھی جاتی ہے، اچھی کتاب بار بار پڑھی جاتی ہے۔
ساتھیوں آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ العظیم بات سمجھ میں آئیں گی. ہماری قومی شاعری میں خاص طور پر محبت کا پیغام دیا گیا ہے. ناول میں جذبات کی عکاسی ضروری ہے. ساتھیوں ناولوں کے اندر جذبات کی عکاسی لازمی ہے, ضروری ہے. ساتھیوں اس جملہ سے ساتھیوں ان جملوں سے ساری بات سمجھ میں آ رہی ہے. مجھے شام سے پہلے یہ کام مکمل کر لینا ہے. ساتھیوں اس جملہ کے اندر واضح ہے کہ سورج کے غروب ہونے سے قبل ہی کام کو مکمل کر لینے کا عزم ہے, ارادہ ہے. اسی طریقے سے اچھی کتاب بار بار پڑھی جاتی ہے. ساتھیوں جو کتاب اچھی ہو اس کو بار بار لوگ پڑھتے ہیں. ساتھیوں یہی تو اچھی بات ہے. ساتھیوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کتاب کو بار بار پڑھیں. ساتھیوں اسی طریقے سے آپ نے دیکھا اقبال کی نظموں میں مشاہدے کی گہرائی بہت زیادہ ہے. ساتھیوں اقبال کی نظموں کے اندر یہی تو خاصیت ہے. ساتھیوں اس جملہ سے بھی پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے. ہمارے قومی شاعری میں خاص طور پر محبت کا پیغام دیا گیا ہے. ساتھیوں ہماری قومی شاعری میں خاص طور پر محبت کا پیغام دیا گیا ہے. ساتھیوں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے ہم آپس میں محبت کریں, ایک دوسرے سے مل کر رہیں. ساتھیوں آپس میں لڑے جھگڑے نہیں. ساتھیوں ایک دوسرے کا مدد کریں, ایک دوسرے کے لیے معالج بنیں. ساتھیوں مددگار بنیں. ہماری قومی شاعری میں خاص طور پر محبت کا پیغام دیا گیا ہے. ہماری قومی شاعری میں خاص طور پر محبت کا پیغام دیا گیا ہے. ساتھیوں ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں. ساتھیوں ایک دوسرے کے پیچھے نکتہ چینی نہ کریں. ساتھیوں ایک دوسرے کے پیچھے کلہاڑی لے کے نہ دوڑیں. ساتھیوں ایک دوسرے کے پیچھے پھاوڑا لے کے نہ دوڑیں. ساتھیوں برداشت کریں. ساتھیوں ہمیں چاہیے کہ ہم ہر طبقے کے لوگوں سے محبت کریں. ساتھیوں اپنوں سے بھی محبت کریں. ساتھیوں اپنے آس پڑوس کے لوگوں سے محبت کریں. ساتھیوں اپنے دیش کے ملک کے لوگوں سے محبت کریں. ساتھیوں نفرت کو ختم کریں. ساتھیوں آپس میں مل جل کر رہیں. یہ ہماری قومی شاعری کا پیغام ہے. ساتھیوں یہی قومی شاعری کا پیغام بھی ہے. ناولوں میں جذبات کی عکاسی ضروری ہے. ناولوں کے اندر جذبات کی عکاسی ضروری ہے. ساتھیوں کی عکاسی ضروری ہے. ساتھیوں ناولوں کے اندر جذبات کی عکاسی لازمی ہے. جذبات کی عکاسی ضروری ہے. ساتھیوں انشاءاللہ العظیم میں خدا کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ جملہ کو بہتر طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے. ساتھیوں جملے کو مرکب تام کہتے ہیں. ساتھیوں جملے کو مرکب تام کہتے ہیں. ساتھیوں جس جملے سے پوری طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے ساتھیوں جس جملہ سے پوری طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے ساتھیوں اسے مرکب تام کہیں گے. ساتھیوں جملہ کسے کہیں گے؟ الفاظ کا وہ مجموعہ جن سے بات مکمل واضح ہو جائے. ساتھیوں الفاظ کا وہ مجموعہ جن سے بات مکمل واضح ہو جائے, پوری طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے. ساتھیوں اسے ہی ہم جملہ کہتے ہیں. ساتھیوں جملے کا دوسرا نام مرکب تام ہے. ساتھیوں جملے کا دوسرا نام مرکب تام ہے. جملہ کو انگریزی کے اندر سینٹینس کہا جاتا ہے. ساتھیوں آپ غور سے سن رہے ہوں گے. ساتھیوں جملہ کو انگریزی کے اندر سینٹینس کہا جاتا ہے, جبکہ اسی جملہ کو ہندی میں واقع کہا جاتا ہے. ساتھیوں اب میں آپ کو فقرہ کے بارے میں بتاؤں. جس کو فریز کہا جاتا ہے انگریزی کے اندر. ساتھیوں فقرہ کو انگریزی کے اندر فریز کہا جاتا ہے. جیسے الفاظ کا وہ مجموعہ جن سے بات مکمل واضح نہیں ہو. ساتھیوں فقرہ کسے کہیں گے؟ الفاظ کا وہ مجموعہ جن سے بات مکمل واضح نہ ہو. ساتھیوں بات پوری طریقے سے سمجھ میں نہ آ سکے. ساتھیوں جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں الفاظ کا وہ مجموعہ جن سے بات مکمل واضح نہیں ہو اسے فقرہ کہیں گے. فقرہ کسے کہیں گے؟ ساتھیوں فقرہ کو انگریزی کے اندر فریز کہا جاتا ہے. الفاظ کا وہ مجموعہ جن سے بات مکمل واضح نہیں ہو. فقرہ کسے کہیں گے؟ الفاظ کا وہ مجموعہ جن سے بات مکمل واضح نہیں ہو اسے فقرہ کہتے ہیں. ساتھیوں غور کریں گے آپ کی تعریف کیا ہوتی ہے. آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ العظیم دوبارہ اس ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. ساتھیوں فقرہ کسے کہتے ہیں؟ جس کو انگریزی کے اندر فریز کہا جاتا ہے. ساتھیوں یہ پوچھے جاتے ہیں امتحانات کے اندر میں کہ فقرہ کا انگریزی کیا ہوتا ہے. اسی کو انگریزی میں فریز کہا جاتا ہے. ساتھیوں آپ غور کریں گے الفاظ کا وہ مجموعہ جن سے بات مکمل واضح نہیں ہو. ساتھیوں الفاظ کا وہ مجموعہ جن سے بات مکمل واضح نہیں ہو اسے فقرہ کہیں گے. ساتھیوں فقرہ کے معنی ادھوری بات کے ہیں. ساتھیوں فقرہ کے معنی ادھوری بات کے ہیں. جس جملہ سے پوری طریقے سے بات سمجھ میں نہ آئے اسے ہم فقرہ کہتے ہیں. ساتھیوں جس جملہ سے پوری طریقے سے بات واضح نہ ہو سکے ساتھیوں پوری طریقے سے بات سمجھ میں نہ آ سکے اسے ہم فقرہ سمجھتے ہیں. ساتھیوں اسے ہم فقرہ کہتے ہیں. الفاظ کا وہ مجموعہ جن سے بات مکمل واضح نہیں ہو اسے ہم فقرہ کہتے ہیں. ساتھیوں فقرہ کے معنی آدھا ادھورے کے ہیں. ساتھیوں فقرہ کو مرکب ناقص کہتے ہیں. ساتھیوں فقرہ کو مرکب ناقص کہتے ہیں. ساتھیوں جس جملہ سے پوری طریقے سے بات سمجھ میں نہ آئے ساتھیوں اسے ہم مرکب ناقص کہیں گے. ساتھیوں اسے ہم مرکب ناقص کہتے ہیں جس جملہ سے بات پوری طریقے سے واضح نہیں ہو پاتی ہے. ساتھیوں ہم پوری طریقے سے بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اسے ہم فقرہ کہتے ہیں.
الفاظ کا وہ مجموعہ جن سے بات مکمل واضح نہیں ہو اسے ہم فقرہ کہتے ہیں. الفاظ کا وہ مجموعہ جن سے بات مکمل واضح نہیں ہو اسے ہم فقرہ کہتے ہیں. ساتھیوں فقرہ کو انگریزی کے اندر فریز کہا جاتا ہے. فقرہ کو انگریزی کے اندر فریز کہا جاتا ہے. ساتھیوں جس جملہ سے ہم پوری طریقے سے بات نہیں سمجھ پاتے ہیں ساتھیوں اسے ہی ہم فقرہ کہتے ہیں. ساتھیوں فقرہ کے معنی ہی ادھوری بات کے ہوتے ہیں. آدھا ادھوری بات کیا ہے ساتھیوں؟ جس جملہ سے پوری طریقے سے ہم بات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں ساتھیوں اسے ہم فقرہ کہتے ہیں. ساتھیوں فقرے معنی کے اعتبار سے بھی ادھورے ہیں. ساتھیوں امید کرتا ہوں کہ آپ فقرہ کو آسانی سے سمجھ چکے ہوں گے. ساتھیوں میں آپ کو فقرے کی مثال بتاؤں. ساتھیوں فقرہ کے معنی ادھوری بات کے ہیں. ساتھیوں فقرہ کے معنی ادھوری بات کے ہیں. ساتھیوں فقرہ کو ہی مرکب ناقص کہتے ہیں. ساتھیوں فقرہ کو ہی مرکب ناقص کہتے ہیں. ساتھیوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ فقرہ کو سمجھ چکے ہوں گے. ساتھیوں لفظوں کا وہ مجموعہ جن سے بات مکمل واضح نہ ہو. ساتھیوں لفظوں کا الفاظ کا وہ مجموعہ یا لفظوں کا وہ مجموعہ جن سے بات مکمل واضح نہ ہو اسے ہم فقرہ کہتے ہیں. ساتھیوں فقرہ کے معنی ہی ادھورے کے ہیں. ساتھیوں فقرہ کے معنی ہی ادھورے کے ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو کہوں درخت کے نیچے. ساتھیوں جیسے میں آپ کو کہوں درخت کے نیچے ٹیبل پر شام سے. ساتھیوں اس سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. جیسے میں آپ کو کہوں روشنی میں. ساتھیوں جیسے میں آپ کو کہوں کھیت میں. ساتھیوں جیسے میں آپ کو کہہ دوں سڑک پر. ساتھیوں جیسے میں آپ کو کہہ دوں پانی میں. ساتھیوں کیا پانی میں، کیا سڑک پر، کیا کھیت میں. ساتھیوں جس جملہ سے بات پوری طریقے سے سمجھ میں نہیں آتی ہے ساتھیوں آدھا ادھوری بات کو ہی ہم فقرہ کہتے ہیں. ساتھیوں فقرہ معنی کے اعتبار سے بھی ادھورے ہیں. ساتھیوں فقرہ معنی کے اعتبار سے بھی ادھورے ہیں. ساتھیوں فقرہ کی مثال میں بتاؤں. جیسے میں کہہ دوں ٹیبل پر. ساتھیوں میز پر، کرسی پر. ساتھیوں آسمان میں. ساتھیوں درخت کے سائے میں. ساتھیوں درخت کے سائے میں. ساتھیوں میں ابھی آپ کو جملہ کے بارے میں بتا رہا تھا. ساتھیوں جملہ کسے کہیں گے؟ الفاظ کا وہ مجموعہ جن سے بات مکمل واضح ہو جائے اسے جملہ کہتے ہیں. ساتھیوں جملہ کسے کہیں گے؟ الفاظ کا وہ مجموعہ جن سے بات مکمل واضح ہو جائے اسے ہم جملہ کہتے ہیں. ساتھیوں جیسے میں نے آپ کو بتایا جیسے مجھے شام سے پہلے ہی یہ کام مکمل کر لینا ہے. ساتھیوں اچھی کتاب بار بار پڑھی جاتی ہے. اقبال کی نظموں میں مشاہدے کی گہرائی بہت زیادہ ہے. ہماری قومی شاعری میں خاص طور پر محبت کا پیغام دیا گیا ہے. ناول میں جذبات کی عکاسی ضروری ہے. ساتھیوں ان جملوں سے پوری طریقے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. ساتھیوں جملے کو مرکب تام بھی کہا جاتا ہے. ساتھیوں جملے کو مرکب تام بھی کہا جاتا ہے. ساتھیوں جملہ کو انگریزی کے اندر سینٹینس کہتے ہیں. جملہ کو انگریزی کے اندر سینٹینس کہتے ہیں جبکہ اسی جملہ کو ساتھیوں ہندی کے اندر واکیہ کہا جاتا ہے. ہندی میں اسی جملہ کو واکیہ کہتے ہیں. ساتھیوں جس جملہ سے پوری طریقے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے اسے ساتھیوں ہم جملہ کہتے ہیں، مرکب تام کہتے ہیں. ساتھیوں لفظوں کا وہ مجموعہ جن سے بات مکمل واضح ہو جائے. ساتھیوں الفاظ کا وہ مجموعہ جن سے بات مکمل واضح ہو جائے اسے ہم جملہ کہیں گے. ساتھیوں الفاظ کا وہ مجموعہ جن سے بات مکمل واضح نہیں ہو اسے ہم فقرہ کہیں گے. ساتھیوں الفاظ کا وہ مجموعہ جن سے بات مکمل واضح نہیں ہو ساتھیوں پوری طریقے سے بات سمجھ میں نہ آئے اسے ہم فقرہ کہتے ہیں. ساتھیوں امید کرتا ہوں خدا کی ذات سے کہ آپ جملہ اور فقرہ کے بارے میں سمجھ چکے ہوں گے. ساتھیوں امید کرتا ہوں خدا کی ذات سے انشاءاللہ العظیم آپ جملہ کے بارے میں بہتر طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے. ساتھیوں فقرہ کے بارے میں آپ بہتر طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے. ساتھیوں اب میں آپ کو جملے کے اجزاء کے بارے میں بتا دوں. ساتھیوں جملے کے 2 اجزاء ہوتے ہیں. ساتھیوں جملے کے 2 اجزاء ہوتے ہیں. ساتھیوں جیسا کہ میں نے یہاں پر لکھ دیا جملے کے اجزاء. ساتھیوں جملہ کے 2 اجزاء ہوتے ہیں. ساتھیوں جملے کے اندر 2 اجزاء ہوتے ہیں. ساتھیوں جیسے مبتدا اور خبر. ساتھیوں جملہ کے اندر 2 اجزاء ہوتے ہیں. ساتھیوں آپ غور سے سنیں گے. ساتھیوں جملے کے 2 اجزاء ہیں مبتدا اور خبر. مبتدا اور خبر. ساتھیوں امید کرتا ہوں آپ جملے کے 2 اجزاء کو بہتر طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے. ساتھیوں جملے کے کتنے اجزاء ہیں؟ 2 اجزاء ہیں. ایک کو مبتدا کہتے ہیں دوسرے کو خبر کہتے ہیں. ساتھیوں کوئی اگر پوچھے مبتدا کسے کہیں گے؟ جملے کا پہلا حصہ، جملے کا پہلا جزو جو کسی کی بابت ہو اسے مبتدا کہیں گے. ساتھیوں جملے کا پہلا حصہ یا جملے کا پہلا جزو جو کسی کی بابت ہو اسے ساتھیوں مبتدا کہیں گے. ساتھیوں اسی طریقے سے اگر کوئی آپ سے پوچھے خبر کسے کہیں گے؟ جملے کا دوسرا حصہ، جملے کا دوسرا جزو جو کسی سے متعلق ہو. ساتھیوں جس میں کسی کی بابت کوئی بات کہی گئی ہو اسے ہم خبر کہتے ہیں. ساتھیوں میں امید کرتا ہوں خدا کی ذات سے کہ آپ جملہ کے بارے میں بہتر طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے.
साथियों, मैं आप तमाम से यही दरख्वास्त करूंगा, आप हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 को बहुत प्यार दें, मोहब्बत दें। साथियों, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में, अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं आप तमाम साथियों से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, आप हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 पर पहली बार जुड़ रहे हैं, साथियों इस वीडियो को पहली मर्तबा देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलेंगे साथियों, ताकि मजीद लोग इससे फ़वायद हासिल कर सकें साथियों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। साथियों, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो हिंदी होता है और उर्दू होता है, साथियों इसी तरीके से अगर आप STET की तैयारी कर रहे हैं, इसी तरीके से साथियों अगर आप BPSC 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, JTET की तैयारी कर रहे हैं, तो साथियों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अहम है। साथियों, मैं अभी आपको उर्दू कवायद के अंदर में जुमला के बारे में बता रहा था। साथियों, मैंने आपको बताया जुमला किसे कहेंगे। साथियों, मैंने अभी आपको बताया जुमला किसे कहेंगे, फिक्रा किसे कहेंगे। साथियों, जुमले के दो अज्जा के बारे में बताया, जिसको मुब्तदा कहेंगे, खबर कहेंगे। साथियों, मैंने आपको मुब्तदा की तारीफ बताया, खबर की तारीफ बताया। साथियों, मैं अब आपको जुमले की किस्में बताने जा रहा हूँ। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरीके से इस वीडियो को गौर से देखते रहेंगे और सुनते रहेंगे। साथियों, जुमले की दो किस्में होती हैं। साथियों, जुमले की दो किस्में होती हैं, एक को मुफरद कहते हैं और मुरक्कब। साथियों, जुमले की दो किस्में होती हैं, एक को मुफरद कहते हैं, दूसरे को मुरक्कब कहते हैं। साथियों, अगर कोई आपसे पूछे जुमले की कितनी किस्में होती हैं, साथियों जुमले की दो किस्में होती हैं। साथियों, एक को मुफरद कहते हैं तो दूसरे को मुरक्कब कहते हैं। साथियों, मुफरद जुमला किसे कहेंगे। साथियों, जुमले की दो किस्में होती हैं। अगर कोई आपसे पूछे जुमले की कितनी किस्में होती हैं, तो साथियों आप बिला झिझक उनसे कहेंगे जुमले की दो किस्में होती हैं, एक को मुफरद कहेंगे और दूसरे को मुरक्कब कहेंगे। साथियों, मुफरद किसे कहेंगे, वह जुमला जिसमें एक फाइल और एक फेल हो। साथियों, जुमला की दो किस्में होती हैं। साथियों, NCERT के अंदर में जुमला की दो किस्में होती हैं। साथियों, NCERT के अंदर में जुमले की दो किस्में हैं, एक को मुफरद कहेंगे और दूसरे को मुरक्कब कहेंगे। साथियों, मुफरद जुमला किसे कहेंगे। साथियों, मुफरद जुमला किसे कहेंगे, वह जुमला जिसमें एक फाइल और एक फेल हो। साथियों, मुफरद जुमला किसे कहेंगे, वह जुमला जिसमें एक फाइल और एक फेल हो। साथियों, वह जुमला जिसमें एक फाइल और एक फेल हो, ऐसे जुमला को ही साथियों हम मुफरद जुमला कहेंगे। जैसे वो आए, साथियों वो आए, सबीला पढ़ी, वह चली गई, सरफराज खेल रहा है, मुसर्रत लिख रही है, सबीला नमाज पढ़ रही है, ज़ैनब खा रही है। साथियों, आप गौर से देखेंगे, वो आए, साथियों वो आए से मुराद कोई न कोई शख्स है। साथियों, वो आए, साथियों वो आए से मुराद कोई न कोई शख्स है। साथियों, जो फाइल है, साथियों इसे हम फाइल कहेंगे। वो आए, साथियों फाइल है। साथियों, आने का जो काम है, साथियों ये फेल है। साथियों, इसी तरीके से वो आए, वो यहाँ पर फाइल है और आए फेल है। सबीला पढ़ी, साथियों सबीला पढ़ी, इसी तरीके से सबीला फाइल है और पढ़ी जो है साथियों फेल की मिसाल है। वो चली गई, साथियों वो यहाँ पर फाइल की मिसाल है। वो फाइल है और चली गई, साथियों ये चली गई जो है फेल है। सरफराज खेल रहा है, साथियों सरफराज फाइल है, जुमला के अंदर में सरफराज फाइल है। इसी तरीके से आप साथियों देखेंगे, सरफराज खेल रहा है, सरफराज जो है फाइल है और खेल रहा है, साथियों ये खेल जो रहा है, साथियों ये आपका फेल है। मुसर्रत लिख रही है, साथियों मुसर्रत लिखने का काम मुसर्रत कर रही है, इसलिए मुसर्रत यहाँ पर फाइल है। साथियों लिख रही है, ये फेल है। सबीला नमाज पढ़ी, साथियों सबीला ने नमाज पढ़ी, सबीला नमाज पढ़ी, सबीला फाइल है, साथियों पढ़ी नमाज पढ़ी गई है, इसलिए यहाँ साथियों ये फेल है। ज़ैनब खा रही है, साथियों ज़ैनब यहाँ पर फाइल है, ज़ैनब यहाँ पर फाइल है और खा रही है फेल है। साथियों, जिस जुमला के अंदर फाइल और फेल हो, साथियों मुफरद जुमला किसे कहेंगे, जिस जुमला के अंदर में फाइल और फेल हो। साथियों, जिस जुमला के अंदर में फाइल और फेल हो, ऐसे ही जुमला को हम साथियों मुफरद जुमला कहेंगे। जैसे वो आए, साथियों वो आए में वो फाइल है। सबीला पढ़ी, साथियों सबीला फाइल है। वो चली गई, साथियों वो यहाँ पर फाइल है। सरफराज खेल रहा, साथियों सरफराज खेल रहा, सरफराज यहाँ पर फाइल है। मुसर्रत लिख रही है, साथियों यहाँ मुसर्रत फाइल है। सबीला नमाज पढ़ी, साथियों यहाँ पर सबीला फाइल है। ज़ैनब खा रही है, साथियों यहाँ पर ज़ैनब फाइल है। इसी तरीके से वो आए, साथियों ये जो आए हैं, साथियों ये फेल है। पढ़ी, साथियों फेल की मिसाल है। साथियों मैंने फेल को खतकशीदा अल्फाज बनाया है। साथियों, मैं इस जुमला के अंदर में तीर के निशान से फाइल को समझाने की कोशिश की है। साथियों, मैं इस जुमला के अंदर में तीर के निशान से फाइल को समझाने की कोशिश की है और खत कशीदा अल्फाज से फेल के बारे में बताने की कोशिश की है। साथियों, वो आए फाइल है, साथियों वो फाइल है। सबीला पढ़ी, साथियों सबीला फाइल है। वो चली गई, साथियों वो यहाँ पर फाइल है। सरफराज खेल रहा, साथियों सरफराज यहाँ पर फाइल है। मुसर्रत लिख रही है, साथियों मुसर्रत यहाँ पर फाइल है। सबीला नमाज पढ़ी, साथियों सबीला यहाँ पर फाइल है। ज़ैनब खा रही है, साथियों ज़ैनब यहाँ पर फाइल है।
اب ان خط کشیدہ الفاظ پر ساتھیوں غور کریں. ساتھیوں خط کشیدہ الفاظ پر غور کیجئے تو انشاءاللہ العظیم پوری طریقے سے بات سمجھ میں آئے گی. وہ آئے ساتھیوں وہ یہاں پر فاعل ہے اور آئے یہاں پر فعل ہے. اسی طریقے سے سبیلا پڑھی, سبیلا فاعل ہے اور پڑھی ساتھیوں یہ جو پڑھی ہے ساتھیوں چاہے کتاب پڑھی, نماز پڑھی ساتھیوں جو بھی پڑھی ساتھیوں یہاں پر پڑھنے کا کام ہے یہ فعل ہے. وہ چلی گئی ساتھیوں یہاں پر جانا جو ہے یہ فعل ہے. ساتھیوں اسی طریقے سے سرفراز کھیل رہا, سرفراز فاعل ہے اور کھیل رہا ساتھیوں یہ فعل ہے. مسرت لکھ رہی ہے ساتھیوں آپ غور سے سنیں گے مسرت فاعل ہے اور لکھ رہی ہے فعل ہے. ساتھیوں اسی طریقے سے سبیلا نماز پڑھی ساتھیوں سبیلا نماز پڑھی سبیلا فاعل ہے. اسی طریقے سے پڑھی جو ہے ساتھیوں نماز جو پڑھی گئی ہے ساتھیوں یہ فعل ہے. زینب کھا رہی ہے ساتھیوں زینب یہاں پر فاعل ہے اور کھا رہی ہے فعل ہے. ساتھیوں امید کرتا ہوں خدا کی ذات سے کہ آپ جملے کی جو دو قسمیں ہوتی ہیں ساتھیوں ایک مفرد دوسرا مرکب, آپ مفرد کو ساتھیوں امید کرتا ہوں خدا کی ذات سے کہ آپ مفرد جملہ کو بہتر طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے. ساتھیوں اب میں آپ کو مرکب جملہ کے بارے میں بتاؤں. ساتھیوں مرکب جملہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں. مرکب جملہ کسے کہیں گے, اس کی تعریف کیا ہوگی ساتھیوں؟ وہ جملہ جو دو یا دو سے زیادہ جملوں سے مل کر ایک مفہوم کو ادا کرے. ساتھیوں مرکب جملہ کسے کہیں گے؟ ساتھیوں مرکب جملہ کسے کہیں گے؟ وہ جملہ جو دو یا دو سے زیادہ جملوں سے مل کر ایک مفہوم کو ادا کرے اسے مرکب جملہ کہیں گے. ساتھیوں اب میں آپ کو مرکب جملہ کے بارے میں بتا رہا ہوں. ساتھیوں مرکب جملہ کسے کہیں گے, اس کی تعریف کیا ہوگی؟ وہ جملہ جو دو یا دو سے جملوں سے مل کر ایک مفہوم کو ادا کرے. ساتھیوں مرکب جملہ کسے کہیں گے؟ ساتھیوں وہ جملہ جو دو یا دو سے زیادہ جملوں سے مل کر ایک مفہوم کو ادا کرے. ساتھیوں مرکب جملہ کسے کہیں گے؟ وہ جملہ جو دو یا دو سے زیادہ جملوں سے مل کر ایک مفہوم کو ادا کرے اسے مرکب جملہ کہیں گے. ساتھیوں جیسے وہ آئے مگر فوراً چلے گئے. ساتھیوں جیسے وہ آئے مگر فوراً چلے گئے. ساتھیوں وہ آئے یہاں پر ایک جملہ ہے, فوراً چلے گئے ساتھیوں یہ بھی جملہ ہے. ساتھیوں یہاں سے ایک سے زائد جملے ہیں. ساتھیوں وہ آئے مگر فوراً چلے گئے, سبیلا نے نماز پڑھی پھر دعا مانگی. مرکب جملہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جملہ جو دو یا دو سے زیادہ جملوں سے مل کر ایک مفہوم کو ادا کرے اسے مرکب جملہ کہیں گے. جیسے وہ آئے مگر فوراً چلے گئے. ساتھیوں اس جملہ پر آپ غور کیجئے پوری طریقے سے بات سمجھ میں آ رہی ہے. ساتھیوں ایک سے زائد جملے اس کے اندر ہیں. وہ آئے مگر فوراً چلے گئے. ساتھیوں وہ آئے ایک جملہ ہے, فوراً چلے گئے دوسرا جملہ ہے. ساتھیوں انشاءاللہ العظیم آپ اسی طریقے سے غور سے سنتے رہیں گے تو ساتھیوں بات پوری طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی. وہ آئے مگر فوراً چلے گئے. سبیلا نے نماز پڑھی. ساتھیوں سبیلا نے نماز پڑھی پھر دعا مانگی. ساتھیوں یہاں پر جملے کے اندر آپ دیکھیں گے سبیلا نے نماز پڑھی ایک جملہ ہے. ساتھیوں اس کے بعد پھر اس نے دعا بھی مانگی ہے. ساتھیوں اس کے بعد وہ دعا مانگی پھر وہ دعا مانگی دوسرا جملہ ہے. ساتھیوں اسی طریقے سے سبیلا نے نماز پڑھی پھر دعا مانگی. سبیلا نے نماز پڑھی ایک جملہ ہے ساتھیوں, پھر دعا مانگی دوسرا جملہ ہے. ساتھیوں دونوں جملہ سے بات پوری طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہے. سرفراز کرکٹ کھیلنے میں دلچسپی رکھتا ہے. ساتھیوں سرفراز کرکٹ کھیلنے میں دلچسپی رکھتا ہے. ساتھیوں یہاں بھی اس جملے سے پوری طریقے سے بات سمجھ میں آ رہی ہے. ساتھیوں زینب کی تحریر بہت اچھی ہے کیونکہ وہ روز لکھتی ہے. زینب کی تحریر بہت اچھی ہے. ساتھیوں زینب کی تحریر بہت اچھی ہے کیونکہ وہ روز لکھتی ہے. ساتھیوں اس جملے سے بھی پوری طریقے سے بات سمجھ میں آ رہی ہے. ساتھیوں میں آپ کو کہوں پولیس نے چور کو پکڑا پھر جیل بھیجا. ساتھیوں پہلا جملہ پر آپ غور کیجئے, پولیس نے چور کو پکڑا ساتھیوں اس کے بعد پھر جیل بھیجا پھر جیل بھیجا. ساتھیوں اس جملہ سے بھی پوری طریقے سے بات سمجھ میں آ رہی ہے. ساتھیوں مرکب جملہ کسے کہیں گے؟ وہ جملہ جو دو یا دو سے زیادہ جملوں سے مل کر ایک مفہوم کو ادا کرے اسے ہم کہیں گے مرکب جملہ. ساتھیوں اسی طریقے سے پولیس نے چور کو پکڑا پھر جیل بھیجا, اسکول میں گھنٹی بجی اور تمام طلبہ درجہ سے نکل پڑے. ساتھیوں یہاں پر آپ غور کریں گے اسکول میں گھنٹی بجی اور تمام طلبہ درجہ سے باہر نکل پڑے. ساتھیوں اسکول میں گھنٹی بجی ایک جملہ ہے اور طلبہ درجہ سے باہر نکل پڑے دوسرا جملہ ہے. ساتھیوں یہ دوسرا جملہ ہے. ساتھیوں اس جملہ سے پوری طریقے سے بات سمجھ میں آ رہی ہے. ساتھیوں اذان ہو رہی ہے, غور سے سنو. ساتھیوں اس جملہ پر آپ غور کیجئے. ساتھیوں اذان ہو رہی ہے ایک جملہ ہے, غور سے سنو دھیان سے سنو. ساتھیوں دوسرا جملہ ہے. ساتھیوں آپ غور سے سنیں گے اذان ہو رہی ہے اور غور سے سنو. ساتھیوں اس سے بھی پوری طریقے سے بات سمجھ میں آ رہی ہے. ساتھیوں امید کرتا ہوں آپ مرکب جملہ کے بارے میں بہتر طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے. مرکب جملہ کوئی پوچھے کسے کہیں گے تب آپ کا جواب ہونا چاہیے وہ جملہ جو دو یا دو سے زیادہ جملوں سے مل کر ایک مفہوم کو ادا کرے. ساتھیوں وہ جملہ جو دو یا دو سے زیادہ جملوں سے مل کر ایک مفہوم کو ادا کرے اسے مرکب جملہ کہیں گے. ساتھیوں جیسے آپ دیکھیں گے یہاں پر وہ آئے مگر فوراً چلے گئے. ساتھیوں سبیلا نے نماز پڑھی پھر دعا مانگی. سرفراز کرکٹ کھیلنے میں دلچسپی رکھتا ہے. ساتھیوں زینب کی تحریر بہت اچھی ہے کیونکہ وہ روز لکھتی ہے. ساتھیوں پولیس نے چور کو پکڑا اور جیل بھیجا. ساتھیوں اسکول میں گھنٹی بجی اور تمام طلبہ درجہ سے نکل پڑے. اسکول میں گھنٹی بجی اور تمام طلبہ درجہ سے نکل پڑے. ساتھیوں اذان ہو رہی ہے, غور سے سنو. ساتھیوں اذان ہو رہی ہے, غور سے سنو. ساتھیوں میں اب آپ کو بتاؤں جملے کی قسمیں. ساتھیوں جملے کے اندر 5 قسمیں ہوتی ہیں.
साथियों NCERT के अंदर में जुमले की 5 किस्में होती हैं। साथियों NCERT के अंदर में जुमले की 5 किस्में होती हैं। साथियों नंबर 1 बयानिया जुमला। साथियों नंबर 1 बयानिया जुमला। नंबर 2 निकालिया जुमला। नंबर 3 सवालिया जुमला। नंबर 4 फजाइया जुमला। नंबर 5 हुक्मिया जुमला। साथियों आप गौर से सुनेंगे, NCERT के अंदर में जुमले की 5 किस्में होती हैं। साथियों NCERT के अंदर में जुमले की 5 किस्में होती हैं। साथियों आप गौर से सुनेंगे, NCERT के अंदर में जुमले की 5 किस्में होती हैं। बयानिया जुमला, निकालिया जुमला, सवालिया जुमला, फिजाइया जुमला, हुक्मिया जुमला। साथियों आप गौर से सुनेंगे, बयानिया जुमला, निकालिया जुमला, सवालिया जुमला, फिजाइया जुमला, हुक्मिया जुमला। साथियों जुमले की 5 किस्में होती हैं NCERT के अंदर में। साथियों मैं आपको उर्दू कवायद के अंदर में जुमले के बारे में बता रहा था। साथियों ये जो सबक है जुमला, साथियों बहुत बड़ा सबक है। साथियों इसको एक वीडियो के अंदर में शूट कर पाना। साथियों आज मैं आपको जुमला के बारे में बता रहा था। साथियों जुमला वाला चैप्टर जो है बहुत बड़ा है, इसको एक वीडियो के अंदर रिकॉर्ड कर पाना साथियों बहुत आसान नहीं है। साथियों अभी मैं आपको जुमला से रूबरू करा रहा था। साथियों कल के वीडियो में मैं आपको फिर जुमला के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जुमला का जो चैप्टर है साथियों बहुत बड़ा है। साथियों मैं आपसे फिर मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलेंगे। साथियों अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, बीटेट की तैयारी कर रहे हैं, STET की तैयारी कर रहे हैं, साथियों जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, बिलखुसूस BPSC 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अहम है। साथियों आप इसे मिस न करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। मेरी मेहनत पर साथियों यकीन कीजिए, मुझे खुदा की ज़ात पर पूरी यकीन है कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ साथियों ये सारा मवाद NCERT पर मुश्तमिल होता है। साथियों मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ साथियों ये सारा कंटेंट, सारा मवाद NCERT से लेता हूँ साथियों। इसी तरीके से मैं आपको रोज़ नए नए वीडियोज़ साथियों, रोज़ नए नए उन्वानात के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होता रहूँगा। साथियों अब इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलता हूँ साथियों नए वीडियोज़ के साथ। साथियों उन्वान जुमले ही रहेंगे। साथियों आज का उन्वान जुमला था, साथियों कल का भी उन्वान जुमला ही रहेंगे। साथियों जुमले के बहुत सारे अक़साम हैं जिसको मैं पूरी इस वीडियो के अंदर नहीं बता पाया हूँ। साथियों कल इंशाअल्लाह अज़ीम पूरी कोशिश होगी, साथियों कल पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको जुमला के बारे में पूरी तरीके से बता दूँ। साथियों अब मुझे इजाज़त दीजिए, चलता हूँ। साथियों अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।